اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ فما استمتعتم به منہن، تو جب تم اپنی بیویوں سے فائدہ حاصل کر لو، یعنی صحبت کر لو، جماع کر لو، فآتوہن، تو ادا کرو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، فریضتاً، لازمی طور پر، کہ نکاح کے بعد جب انسان نکاح والا تعلق قائم کر لیتا ہے اپنی منکوحہ سے، تو پورا مہر ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح کے بعد نکاح والا تعلق قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر دینا اس پر لازم ہوتا ہے، بشرطیہ کہ نکاح میں مہر متعین ہوا ہو۔ اگر نکاح میں مہر متعین نہ ہوا ہو تو پھر اسے صرف اور صرف متعہ دینا ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اس حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم محرمات سے تو نکاح نہیں کر سکتے، محرمات کے علاوہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح کا مقصود تمہارا پاک دامنی کا حصول ہو، صرف تلذذ حاصل کرنا یا خواہش پرستی نہ ہو۔ اور جب تم یہ تعلق قائم کر لو نکاح والا، تو یہ مہر ادا کرنا تم پر لازم ہو جائے گا۔ اب اس مہر کے اندر کوئی پس و پیش نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اس حصے کا یہی معنی ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی معنی اس کا متعین ہے۔ اہل تشیع آیت کے اس حصے سے متعہ کے جواز کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ آیت کا جو آیت میں استعمال ہوا ہے، فما استمتعتم، استمتعتم به منہن، کہ جن عورتوں سے تم متعہ کر لو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا بدل انہیں لازمی ادا کر لو۔ اہل تشیع اس سے متعہ ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ متعہ جائز ہے۔ متعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خاتون سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ اتنے دن کے لیے یا ایک رات کے لیے یا چند دن کے لیے تم میرے ساتھ رہو گی، اور اس کا میں تمہیں اتنا پیسے دے دوں گا، اتنا معاوضہ دے دوں گا۔ یہ نکاح متعہ ہے۔ اہل تشیع اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے تم متعہ کر لو تو ان کی اجرت انہیں ادا کر لو۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم استمتاع کر لو، جن عورتوں سے تم صحبت کر لو، جماع کر لو، نکاح والا تعلق قائم کر لو، تو ان کا مہر انہیں ادا کر لو، یہ معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مفلحون میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ صرف دو طریقوں سے ایک مرد اپنی خواہش، جنسی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک بیوی ہو، نمبر دو اس کی باندی ہو۔ بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی اور طریقہ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے اس آیت کی روح سے صراحتاً ناجائز ہے۔
بیویاں ہوں یا یہ ہے کہ باندیاں ہوں۔ تو اب جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے اس عورت کو قطعی طور پر متعہ کرنے والا اپنی بیوی نہیں کہتا، نہ وہ اس کے بیوی بن جاتی ہے، اس کے گھر والی بن جاتی ہے، نہ ہی اس سے اولاد، اس کی اولاد تصور ہوتی ہے اس متعہ کرنے والے کی، اور نہ ہی وہ عورت اس کی وارثہ بنتی ہے، کسی بھی طرح بیوی تو بنتی ہی نہیں ہے۔ اور آیت سورہ مفلحون والی صراحتاً کہہ رہی ہے، وہ احادیث تو صریح موجود ہے، وہ تو اہل تشیع نہیں مانتے، بخاری میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اہل تشیع اپنا امام مانتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں وہ مانتے ہیں، تو بہرحال ان کی روایات موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متعہ کو حرام قرار دے دیا اور گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، کہ وہاں صحابہ کرام نے گدوں کو ذبح کیا تھا، تب تک حرام نہیں تھے، اور ان کا گوشت ہانڈیوں میں ابل رہا تھا کہ آپ نے اعلان فرما دیا اور انہوں نے ہانڈیاں الٹ دی اور نکاح متعہ کو حرام قرار دے دی۔ یہ روایت تو صراحتاً موجود ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے نکاح متعہ حلال ہوا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، صبورہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے مسلم شریف میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نکاح متعہ کی اجازت دے دی اور میں نے متعہ کر لیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر لیا کہ سنو، میں نے متعہ تمہارے لیے متعہ کی اجازت دے دی تھی، اب قیامت تک کے لیے متعہ حرام ہے، تو جس نے متعہ کیا ہے وہ ان خواتین کو چھوڑ دے اور ان کی اجرت ان کو ادا کر دے اور اس میں سے کچھ واپس نہ لے اور ان خواتین کو چھوڑ دے، یہ اعلان۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ روایات احادیث میں تو صراحتاً موجود ہے، تو کسی سنی کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھے کہ نکاح متعہ کا کوئی جواز بھی ہے۔ ہاں اہل تشیع وہ نہیں مانتے، وہ احادیث نہیں مانتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو دیکھا جائے کہ سورہ مفلحون میں اللہ نے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے اگر وہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور وہاں اپنا جنسی تعلق قائم کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین، تو ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر نکاح متعہ کہاں ہے؟ صرف 2 ہی راستے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ متعہ اگر کر لیا تو اس کی زوجہ بن گئی، تو زوجہ تو نہیں بنی، کوئی بھی نہیں کہتا متعہ کی صورت میں، تو یہ ہے ہی نہیں کہ تو صراحتاً وہاں ہے۔ پھر اس آیت میں بھی تو صراحتاً متعہ نہیں ہے، ہاں متعہ کا احتمال ہے جو آپ نے لے لیا، فما استمتعتم بہ منہن، استمتاع کئی جگہوں پر استمتاع کا لفظی معنی یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنا، کسی فرد سے فائدہ حاصل کرنا یا کسی مال سے فائدہ حاصل کرنا۔ گندم ہے وہ میں نے استعمال کر لی، میں نے گندم سے استمتاع کر لیا، یا کسی فرد سے استمتاع کر لینا، فائدہ حاصل کرنے کے معنی میں ہے استمتاع۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے متعہ ہے، تو چلے ہم نے مان لیا کہ احتمال ہے متعہ کا اس میں، لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی تو احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اپنی بیویوں سے تم نے فائدہ حاصل کر لی، دونوں باتوں کا احتمال۔ اب متعہ کو ترجیح آپ نے کس بنیاد پر دی؟ قرآن کی دوسری آیت کو دیکھا جائے تو پھر بھی جو معنی ہم نے لے لیا اسی کی تائید ہو رہی ہے احادیث کو، تو آپ کس بنیاد پر متعہ کے معنی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اور پھر اسی آیت میں اس سے پہلے، اس آیت میں اس کے پہلے حصے میں جو کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں،
کہ تم مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن نیت تمہارے محسنین، پاک دامنی حاصل کرنی ہو، غیر مصافحین، صرف پانی بہانا نہ ہو، خواہش پوری کرنا نہ ہو، لذت حاصل کرنا نہ ہو۔ نکاح کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کر لیا کہ اس میں صرف صفح ماں نہ ہو، صرف پانی بہانا، صرف لذت حاصل کرنا یہ نہ ہو۔ متع میں تو یہی ہوتا ہے، ایک رات کے لیے آپ متع کرتے ہیں اور صرف پانی بہاتے ہیں اور اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو اس آیت کے سیاق سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے نکاح متع کی۔ غرض اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک نکاح متع حرام ہے، ناجائز ہے، وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فما استمتعتم بہ منہن کا معنی یہی ہے کہ جن بیویوں سے تم فائدہ حاصل کر لو ان کے ساتھ نکاح والا تعلق قائم کر لو، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو ان کے مہر انہیں لازمی طور پر ادا کر لو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فیما تراضیتم بہ، جس چیز پر تم باہمی رضامندی اختیار کر لو، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، یعنی جو مہر مقرر ہوا ہے اس مہر مقررہ میں اگر باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورت کہیں کہ مہر جتنا رکھا تھا میں اس کا آدھا معاف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی رضامندی سے ایسا کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، وہ معاف کر دے۔ اگر مہر معجل ہے، وہ کہتی ہے چلے معجل تھا لیکن آپ معجل بعد میں مجھے ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ شوہر کہے کہ نہیں میں نے کم مہر رکھا ہے، میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ باہمی معاملہ ہے ان کا، وہ کم مقرر کرنے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے کمی جاتی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر مہر مقرر کرنے کے بعد تم باہمی رضامندی سے جو کوئی طے کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ جو قوانین اللہ نے یہاں پر بتا دیے ہیں، کہیں پر اس معاملے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قوانین یا تو ناقص ہوں گے اور ہو سکتا ہے یہ قوانین ٹھیک نہ ہو، نہیں، کیونکہ اس کے بنانے والا علیم ہے اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ تو کوئی بھی حکم اور کوئی بھی قانون اس کا نقص سے بھی پاک ہوگا اور کسی بھی کی طرح عیب سے بھی پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔